پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا ہے تو آپ دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے گا۔ اللہ نے ان کی اس بات کے بدلے میں انہیں ثواب میں وہ باغات عطا فرما دیے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، بلا شبہ اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالی نے جو حلال اور عمدہ چیزیں تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر کہ تم ایمان لائے ہو۔ اللہ تمہاری قسموں میں سے بے معنی قسم پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا، لیکن ان قسموں پر تمہاری پکڑ کرے گا جن کو تم نے پختہ کر دیا ہے۔ پھر اس پختہ قسم کے توڑنے کا کفارہ 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو لباس دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو وہ 3 دن کے صوم رکھے۔ تمہاری قسموں کا یہ کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو پھر اسے توڑ دو، لہذا تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، بلا شبہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور فال نکالنے کے پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہی ہیں، ان سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے دشمنی اور بغض نفرت ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور صلاۃ سے روک دے، تو کیا تم ان کاموں سے باز رہو گے؟ اور بات مانو اللہ کی، اور بات مانو رسول کی، اور نافرمانی سے بچے رہو۔ پھر اگر تم نے ان باتوں کو نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو بس احکامات کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو وہ جو پہلے کھا چکے اس کا ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا، جبکہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ پھر جن چیزوں سے روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد بھی پرہیزگاری اور احسان کو اپنائیں اور خوب نیک عمل کرتے رہیں۔ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
اے ایمان والو، اللہ اس شکار کے ذریعے یقیناً تمہاری آزمائش کرے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص حدود اللہ سے نکلے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، شکار نہ مارو جب کہ تم حالت احرام میں ہو، اور تم میں سے جس نے اسے جان بوجھ کر مارا تو اس کا بدلہ اسی جیسا جانور جو اس نے مارا ہے مویشیوں میں سے دینا ہوگا۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں گے، اور یہ فدیہ کا جانور کعبہ پہنچا دیا جائے، یا یہ کفارہ چند مساکین کو کھلانا ہے، یا اس کے برابر صوم رکھنے ہیں، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھ لے۔ جو پہلے ہو گیا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جس نے پھر دوبارہ ایسا کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ سب پر غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے بحالت احرام سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے اور قافلوں کے زاد راہ کے لیے، اور تمہارے اوپر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور عزت والے مہینے قربانی کے جانوروں اور گلے میں پٹے پڑے جانوروں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان بھی ہے۔ رسول پر پیغام پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ آپ کہہ دو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، لہٰذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان پہلی باتوں سے درگزر فرما دیا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے بھی ایسی باتیں پوچھی تھیں، پھر ان کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے نہ بحیرہ یعنی جانور کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کرنے کا کہا، اور نہ سائبہ یعنی جانور بتوں کے نام کر کے آزاد چھوڑ دینے کا کہا، اور نہ وسیلہ یعنی اونٹنی کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کا کہا، اور نہ حام یعنی نر اونٹ کو بتوں کے نام پر چھوڑ دینے کا کہا، بلکہ کفر کرنے والے ہی ان کے بارے میں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے
اور آؤ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں، تو کیا پھر بھی؟ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، جو شخص گمراہ ہو گیا ہے وہ تمہیں نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ تم سب کو پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کے وقت گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے اہل ایمان میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنا لو، اور اگر تم سفر کے لیے نکلے ہوئے ہو اور اس حالت میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو دوسرے غیر مومن لوگوں میں سے بھی 2 گواہ لے سکتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ شبہ ہو جائے تو ان دونوں کو صلاۃ کے بعد روک لو، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی کو کسی قیمت کے بدلے نہ بیچیں گے، خواہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی خاطر گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر یہ پتہ چلے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان کی جگہ دوسرے 2 ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا پہلے 2 نے حق مارنا چاہا تھا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی یقیناً ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اور اگر ہم ایسا کریں تو بلا شبہ ہم ظالموں میں سے ہی ہوں گے۔ اس طرح زیادہ قریب امکان ہوگا کہ وہ ٹھیک گواہی دیں، یا اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد اور قسمیں ان پر الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس یعنی قیامت کے دن جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، بلا شبہ غیب کی باتوں کا تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، میری اس نعمت کو یاد کرو جو تمہیں اور تمہاری ماں کو عطا کی گئی، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے پرندے کی سی صورت مٹی کے گارے سے بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتا تھا، اور تم میرے حکم سے پیدائشی اندھے اور سفید داغ والے کو اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے قبروں سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب کہ تم نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، تو ان میں کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں یعنی رسول کی مدد کرنے والے نیک لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہو
کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اور یاد کرو جب حواریوں یعنی رسول کی مدد کرنے والے نیک لوگوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ کو مانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہی دینے والے ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دیں جو ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہو، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس دسترخوان کو تم پر اتارنے والا ہوں، مگر یاد رکھنا پھر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہ دی ہوگی۔ اور جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے یقیناً اس کا علم ہوتا، کیونکہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ بے شک تو تمام غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگراں تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر ان کو معاف کر دے تو بلا شبہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی جنہوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک اور وقت اس کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ تعالی آسمانوں میں اور وہی زمین میں ہے، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی اور کھلی باتوں کو، اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔
ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پس اب جو حق ان کے پاس آیا اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، تو ان قریب ان کے پاس اس بات کی خبر آئے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں ایسا اقتدار عطا کیا تھا جو تم کو نہیں دیا، اور آسمان سے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب تم پر نازل کر دیتے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کفر کرنے والے یہی کہتے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور وہ کہتے کہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تب تو معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بناتے تو اس کو آدمی ہی کی شکل میں بناتے، اور ہم ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس شبے میں یہ اب پڑے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقت ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، پھر ان میں سے مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور بالضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اسی اللہ تعالی کا ہے جو کچھ رات میں اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو سرپرست بنا لوں، حالانکہ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں، اور یہ حکم ملا ہے کہ تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے زبردست دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس دن جس کسی سے وہ عذاب ہٹا دیا گیا تو اس پر تو اللہ نے رحم فرما دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پورا پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ بڑی حکمت والا سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ سب سے بڑی گواہی دینے کے لیے کون سی چیز ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ
وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں عذاب سے ڈراؤں، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچے۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود یعنی اللہ بھی ہیں؟ کہہ دیجئے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ معبود یعنی اللہ تو صرف وہ ایک ہی ہے، اور میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یقیناً ظالم لوگ فلاح یاب نہیں ہوتے۔ اور جس دن ہم ان سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ کہاں ہیں آج تمہارے وہ شرکاء جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ پھر ان کے پاس اس کے سوا کوئی بہانہ نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو مشرک نہ تھے۔ دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ گڑھا، اور دنیا میں جو جھوٹی باتیں وہ بنایا کرتے تھے سب ان سے گم ہو گئیں۔ اور ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم سے جھگڑتے ہیں۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ وہ اس طرح اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور کاش آپ اس صورتحال کو دیکھو جب وہ دوزخ کی آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اب البتہ وہ چیز ان لوگوں پر کھل گئی جس کو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور وہ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم پھر اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اور کاش آپ اس منظر کو دیکھتے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ ان سے کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم بالکل حق ہے۔ اللہ کہے گا کہ پھر چکھو عذاب کا مزہ اس انکار حق کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ یقیناً خسارے میں پڑ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر وہ یعنی قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر
جو ہم سے اس معاملے میں سرزد ہوئی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا ہے یہ بوجھ جو وہ اٹھائے گے، اور دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں سوائے کھیل اور تماشے کے، اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ کافر جو کچھ کہتے ہیں وہ باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے۔ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے ہیں، انہوں نے اس جھٹلائے جانے پر صبر کیا اور انہیں تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور رسولوں کے حالات کے بارے میں خبریں آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ اور اگر ان کافروں کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لو، پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ نشانی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، تو آپ ہرگز نادانوں میں نہ ہو جانا۔ صرف وہی لوگ دعوت حق قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور رہے مردے تو انہیں اللہ ہی اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو اس پر پوری قدرت ہے کہ کوئی نشانی نازل فرما دے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، الا یہ کہ وہ سب تمہاری ہی طرح کے گروہ ہیں۔ ہم نے کتاب کے لکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، پھر یہ سب اپنے رب کے پاس اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیں، کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، بلکہ اس وقت تم اسی اللہ کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دے جس کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، اور تم ان کو بھول جاؤ گے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے، پھر ان کی نافرمانی پر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، مگر ان کے تو دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے انہیں یہ سجھایا کہ وہ بڑے شاندار کام کر رہے ہیں۔ پھر ان کو جو نصیحت کی گئی تھی
اس کو انہوں نے بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ دیا گیا تھا اس پر خوب خوش ہو گئے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ اس وقت وہ بالکل ہی مایوس ہو کر رہ گئے۔ پس ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہو، کیا تم نے اس پر غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری سننے اور دیکھنے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا تمہارا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ واپس دلا سکے؟ دیکھو ہم نشانیوں کو کیسے مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم نے غور کیا ہے اگر اللہ کا عذاب تم پر یکا یک آ جائے یا اعلانیہ طور پر آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ اور ہم رسولوں کو صرف نیکیوں پر خوشخبری سنانے والے اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے رہے ہیں۔ پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اس نافرمانی پر جو وہ کرتے رہے تھے ان کو عذاب پہنچے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کے پاس جمع کیا جائے گا، اس حال میں کہ اس کے سوا ان کا نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، شاید وہ ڈر جائیں۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، نہ تو تمہارے ذمے ان کا کسی چیز کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمے تمہارا کسی قسم کا کوئی حساب ہے۔ پھر بھی آپ نے اگر انہیں اپنے سے دور کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور ہم نے اسی طرح بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہے؟ کیا یہ کافر جو بات کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ پس تم میں سے جو نادانی میں برا کام کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ رب بہت مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں
تاکہ سیدھا راستہ بھی واضح ہو جائے اور مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ ان ہستیوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، کیونکہ پھر تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں نہ رہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ میرے پاس وہ عذاب نہیں جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ ہی کو ہے، وہ حق بات ہی بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور چھپے ہوئے خزانوں کی چابیاں اس اللہ کے پاس ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ بھی ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی پتا درخت کا نہیں گرتا مگر اسے اس کا علم ہوتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ہو یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ اور وہی ہے جو رات کو تمہیں نیند کی حالت میں وفات دیتا ہے، اور جو کچھ تم نے دن میں کیا ہے اسے وہ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ اس طرح ایک مقررہ مدت پوری کر دی جائے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اوپر نگہداشت رکھنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ سب اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سن لو، حکم اسی اللہ ہی کا چلتا ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں نجات دیتا ہے، جس کو تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہ گروہ کر دے، اور ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حقیقت سمجھ لیں۔ اور تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ وہ بالکل حق ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تم پر دروغہ نہیں ہوں۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم ان قریب جان لو گے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے
تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو، اور جو متقی ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے، البتہ ان کو نصیحت کرنا ہے، شاید وہ بھی پرہیزگار ہو جائیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تاکہ یوم حساب کوئی جان اپنے کیے کے وبال میں نہ پھنس جائے، اور اس دن اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارشی، اور وہ دنیا کی ہر چیز بدلے میں دینا چاہیں تو نہ لی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوت کے سبب ہلاکت میں ڈال دیے گئے، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اس کفر کے سبب جو وہ کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں نہ نقصان، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، جہاں وہ حیران پھر رہا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اس کو راہ راست کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں، اور یہ کہ صلاۃ کی پابندی کرو اور اسی اللہ سے ڈرو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ حشر برپا ہو جائے گا، اس کی بات حق ہے، اور بادشاہت اسی کی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، وہ انتہائی دانا اور خوب باخبر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو معبود یعنی اللہ بناتے ہو، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور اس طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین میں اپنی عظیم و شان سلطنت کا مشاہدہ کرا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ پھر جب اس پر رات طاری ہو گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ میں ڈوب جانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے رہنمائی نہ دی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم اس سے جھگڑا کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو؟
حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ کچھ میرا رب ہی چاہے، اور میرے رب کا علم تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اور میں ان سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے، جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں نازل کی۔ تو ہم دونوں گروہوں میں امن کا کون مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں۔ اور یہ ہماری کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، یقیناً تمہارا رب بڑا ہی حکمت والا علم والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، اور اس کی اولاد میں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو ہدایت دی تھی، اور ہم نیک کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو بھی ہدایت دی، ان میں سے ہر ایک نیکوکار تھا۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط علیہم السلام کو بھی ہم نے ہر ایک کو دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، اور ان کے آباء و اجداد اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ہم نے ان کو منتخب کر لیا اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اگر بافرض محال وہ شرک کر لیتے تو ان کا کیا ہوا سب ضائع ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور قوت فیصلہ اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ مکے والے اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے یہ کام ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا کی، پس تم بھی انہی کے طریقے پر چلو۔ کہہ دیجئے کہ میں اس دعوت پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جس میں لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور جس کو تم نے مختلف کاغذوں کی شکل میں رکھا ہے، جس میں کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور اس سے تمہیں وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی نے نازل کی تھی، پھر ان کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی فضول بحثوں میں ہی کھیلتے رہیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے
خیر و برکت والی، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ اس کے ذریعے سے تم ڈراؤ بستیوں کے اس مرکز یعنی مکے اور آس پاس کے لوگوں کو، اور ہاں جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی صلات کی پوری پابندی کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر بہتان باندھا یا یہ کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس پر کچھ وحی نہیں کیا گیا، اور جس نے کہا کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے میں بھی نازل کروں گا۔ کاش تم دیکھو کہ جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس پر جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے سرکشی کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو سامان یعنی مال و اولاد میں سے ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے، اور ہاں ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں اللہ کے شریک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے درمیان ان کا رشتہ ٹوٹ گیا اور تمہارے وہ سب دعوے تم سے گم ہو گئے۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہی ہے تمہارا اللہ، پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ وہ اللہ صبح کا نکالنے والا ہے، اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور سورج اور چاند کو ایک مقررہ حساب سے رکھا ہے، یہ اس زبردست علم والے کا ٹھہرایا ہوا نظام ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم خشکی اور دریا کے اندھیروں میں ان سے راستہ معلوم کرو، ہم نے دلائل خوب کھول کر بیان کر دیے ہیں جاننے والوں کے لیے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے، ہم نے یہ نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابے میں سے پھل کے جھکے ہوئے گوشے، انگور کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی۔ دیکھو ہر ایک کے پھل کو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور اس پر بھی انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا، اور بغیر کسی علم کے اس کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے۔ وہ پاک و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کا بیٹا کہاں ہوگا؟
جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود یعنی اللہ نہیں، وہی ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر شے کا نگہبان ہے۔ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بڑا باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل آ چکے ہیں، تو اب جو کوئی حق کو دیکھ لے تو وہ اس کے لیے فائدے مند ہوگا، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیات کو بار بار مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ کہیں کہ تو نے کہیں سے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے کہ اسے علم والوں کے لیے واضح کر کے بیان کر دیں۔ آپ اس چیز یعنی قرآن کی پیروی کیے جائیں جو تمہارے رب کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، ہم نے آپ کو ان پر نگراں نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ اور اے ایمان والو، تم ان کو برا نہ کہو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ یہ تو جہالت میں حد سے گزر کر اللہ ہی کو برا کہنے لگیں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان کو اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ ان کو بتا دے گا جو یہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ کفار پرزور انداز میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے ایمان والو، تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیں گے، جیسے کہ وہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں ہی بھٹکتے رہیں۔